جی ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور کم و بیش 25 گھنٹے پہلے یعنی شام کے پہلے پہر میں بانی تحریک انصاف کے ترجمان بڑے سینئر انٹلیکچول دانشورانہ گفتگو کرنے والے رؤوف حسن پر جس طرح حملہ کیا گیا دن دہاڑے سڑک پر، کہا گیا کہ خواجہ سرا تھے، جس کی تردید کی گئی، لیکن اس واقعے کی بازگشت 24 گھنٹے بعد بھی سنائی دے رہی ہے۔ آج وہ خود اور اپنے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں عمر ایوب صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور یہ جوڈیشل کمیشن فی الفور بننا چاہیے۔ ہمارے بیورو چیف اور سہیل بھٹی، اقبال بھٹی موجود ہیں۔ سہیل، غالباً یعنی دن دہاڑے ایک مصروف شاہراہ پر، اور اب تو کیونکہ اپنی پریس کانفرنس کے ساتھ، اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ رؤوف حسن صاحب بڑے معروف ہیں، اور یعنی جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ کافی سینئر جرنلسٹ ہیں، کور کرتے رہے ہیں، بڑا مذہقہ خیز، بڑا بھونڈا جن لوگوں نے یا جن کے اشارے پر یہ کیا گیا ہے، باعث شرم تو ہے ہی، لیکن یعنی میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک دفتر سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ یہ کرنے والے یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کا کیا رد عمل آئے گا۔ بالکل بریلی صاحب، آپ نے درست کہا، یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ایک واقعہ ہے، اور انفارچونیٹلی مازیگریت کے اندر بھی اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک سینئر صحافی پر بھی اسی ٹائپ کا ایک حملہ ہوا تھا۔ اس وقت آواز اٹھائی گئی، لیکن الٹیمیٹلی اس معاملے کو بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا، اور الٹیمیٹلی اب یہ دوبارہ یہ ایسا واقعہ ہوا، اور ایسی شخصیت کے ساتھ ہوا جو کہ ویسے ذاتی طور پر انتہائی نفیس انسان ہے، بہت ڈیسنٹ ہیں، اور بہت اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے جس نے بھی اس کو پلان کیا، ظاہر سی باتیں تحقیقات ہو رہی ہیں، پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ جتنے گھنٹوں گزرنے کے بعد ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے، جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا وہاں پر پولیس کی اسپیشل برانچ کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، ہیڈ آفس، آپ سمجھیں کہ ان کا وہاں پہ ایک ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پہ ویسے بھی ہر وقت سیکورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے اس ایریے کے اندر، اور وہاں پہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تھا، اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں، اسلام آباد کے اندر سیف سٹی موجود ہے، اور اسی وقت یہ معاملہ میڈیا کے اوپر بھی ہائی لائٹ ہو گیا تھا، تو ایٹ لیسٹ اسی وقت ان لوگوں کو ان خواجہ سراؤں کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پولیس اس طریقے سے متحرک نہیں ہوئی، اور کئی گھنٹے گزر گئے، ایف آئی آر ضرور ہو گئی، لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن یہ سہیل، یہ کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہی تھے؟ لیکن اگر بیچارے پور خواجہ سراؤں کو کچھ پیسے دے کر وہ جس طرح مجبور ہوتے ہیں، جس طرح ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا واڈا صاحب آئے، اسی جگہ پریس کانفرنس کی جہاں اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی، کیا کیا کہا اس پر جب ان کو کہا گیا پراکسی، تو کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کچھ ایسے پراکسی ہیں جو اس طرح کی مہم جوئیاں اپنے طور پر کر رہے ہیں، ان کے جو بھی مقاصد ہوں، خوشنودی ہو یا کچھ ڈیوٹی ہو، میں اور بھی بہت سارے لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کچھ اس طرح نہیں لگ رہا؟ کیونکہ کوئی بھی یعنی حکومت ہو یا ایون میں کہوں گا کہ ادارے اور ایجنسیاں ہوں ہماری معتبر، وہ بھی اتنے بھونڈے طریقے سے تو نہیں کرتی۔ آپ کا کیا خیال ہے سہیل؟ بریلی صاحب، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، المیہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گزشتہ 20 سال کے اندر بالخصوص میں دیکھوں کہ ماضی کے اندر بھی جب اداروں کے مابین تناؤ کی کیفیت ہو، مسٹرسٹ ہو، تو ماضی کے اندر بھی مختلف نوعیت کے پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں، جب آپ کی ایک تناؤ کی کیفیت ہو تو کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر 2 ادارے یا 2-3 ادارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں تو وہ کوئی ایسا سینیریو کریٹ کریں کہ آپس میں مسٹرسٹ کریٹ ہو، صورتحال اور خراب ہو۔ ایسی اٹیمپٹ پاس میں بھی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی اس کا خارج امکان نہیں ہے یہ بات کہ درمیان میں جو اسپائلر ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حالات اور خراب ہوں، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ جب آپ سب ایک اعتماد سازی کا فقدان ہو، چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں نہ بڑھ رہی ہوں، قانون و انصاف کے مطابق چیزیں نہ ہو رہی ہوں،
تو سوالات اٹھتے ہیں اور پھر ایسے موقع کے اندر بہت سے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ سہیل دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک کشمیری شاعر ہیں مثلا انہوں نے ایک نظم پڑھی کہ رؤوف حسن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں مثلا پہلے بھی تو ہوتا تھا نا کہ آپ اگر وہ آئین اور قانون سے بالاتر اداروں پر حملہ کر رہے ہیں غیر قانونی مسلم انہیں گرفتار کریں اور ماشاءاللہ ایک سے ایک پائے کے وکیل حکومت کے پاس ہیں، ان کا ٹرائل کریں، انہیں سزا دیں. ہم نے دیکھا ہے کہ سزائیں بھی ہوتی ہیں، انہیں بھگتنی بھی لوگوں کو پڑتی ہیں. یعنی ایک سسٹم تو ہے نا، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا. اسلام آباد میں چھوٹا سا شہر ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک اب یہ آپ بھی نظر آتا ہے کہ وزیر قانون تو بیان دیتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو عمران خان کے زمانے میں ان کے ساتھ ہوتی تھی راتیاں، بڑا شور مچاتے تھے. اس واقعے پر یہ بھی ایک افسوسناک امر نہیں ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں، ان کی بھی بڑی مجرمانہ رد عمل یا خاموشی آتی ہے؟ آپ دیکھیے بریلی صاحب، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ ایک المیہ ہے. جب بھی جو جماعتیں اقتدار میں ہوں ان کا ایسی صورتحال میں ریئیکشن بہت مختلف ہوتا ہے. یہی سب کچھ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی یہی سب کچھ ہوتا رہا. اس وقت ہم یہ بات کہتے تھے پی ٹی آئی سے کہ عمران خان صاحب آپ نے ہمیشہ آزادی صحافت کی، آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے، لیکن آپ ایکشن نہیں لے پا رہے. مطیع اللہ جان ہوں، دیگر لوگ ہوں، اس دور کے اندر بھی. لیکن ایک بات ہے، ڈسپائٹ میں اگر کنکلوڈ کروں، خواجہ سرا کے لیول پر مسئلہ نہیں آئی تھی انتقامی جو کارروائیاں. آپ نے کہا اس کو ہر صورت اس کی مذمت ہوتی ہے. ایک اخلاق کی گراوٹ ہے جو مسلسل ہم تنازلی کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ جو آپس میں اداروں کے مابین ایک تناؤ ہے یہ کیسے ختم ہو، جس کی وجہ سے یہ سارا ایک تنازلی کا سفر جاری ہو جو کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس کی تو کسی صورت میں اس کی جو ہے نا وہ اس کی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور قانون کے مطابق اب تک ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی تاکہ کہ ایٹ لیسٹ کسی کو اندازہ ہو کہ اسٹیٹ نے اس کے اوپر کیسا ریئیکشن دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا. نہیں، حیرت کی بات سہیل آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں تو اگر آپ یعنی اگر سگنل توڑ کے چلے جائیں تو وہ آپ کو گھر سے پکڑ لے گا پولیس والا. اتنی یہ ماشاءاللہ اسلام آباد میں ایفیشنسی ہے ان کی فورسز کی، اور دن دہاڑے ایک کافی دیر تک 10 لوگ ایک بندے کو کرتے رہے، انہیں پہچان ہی نہیں پا رہے، بتا ہی نہیں پا رہے ہم لوگوں کو. بڑا مذاق خیز قسم کا یہ تو رویہ ہے نا. بالکل. اب روی صاحب آپ نے کہا، درست نشاندہی کی آپ نے، اور یہی ایک ریزن ہے کہ جس علاقے میں یہ واقع ہوا اور اس کے تو کچھ ہی ایف آئی آر اندراج کا ہو جاتا. جس طرح نیشنل میڈیا پر معاملہ ٹیک اپ ہو گیا، نوٹسز ہو گئے، تو اگلے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر ان کو آسانی سے گرفتار ہو سکتے تھے. لیکن ان کو انفارچونیٹلی پولیس کی اب نالائکی کہیں وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. سہیل اکبر ہمارے بڑے سینئر سیزن سہیل اکبر کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے باوجود ان لوگوں کو نہ پکڑا جانا، اور وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں دن دہاڑے ایک واردات ہو، ایک حد تک ان کے چہرے نظر بھی آئیں، خواجہ سرا ہی کیوں نہ ہوں، خدا نہ کرے اگر وہ بیچارے اپنی مجبوریوں کے تحت کچھ پیسوں کے لالچ میں مجبور ہو کے یہ کر رہے ہوں. میں نے کہا نا کہ ہم نے بڑی ایفیشنسی دیکھی ہے اسلام آباد میں، اور خود اپنے کراچی شہر میں بھی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر سگنل توڑ دیا تو گھر سے جا کے آپ کو پکڑ لیں گے. موٹر سائیکل والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 ایک بیٹھ گئے. یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر پولیس چاہے اور ادارے چاہیں، خاص طور پر تحقیقاتی ادارے، تو انہیں پکڑنا مشکل نہیں. لیکن جو شرمندگی اس واقعے کے سبب اسلام آباد میں ہوئی ہے، آج یونائٹڈ نیشن کا وقت بھی جا کے ان سے ملا ہے، اس کے بارے میں ضرور پارلیمنٹ میں بیٹھے بذم خود جمہوریت پسندوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بجٹ کی آمد ہے، اور بڑے سوری ٹو سے لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، چھوڑیے میں نہیں کرتا بھی نہیں ہوں ڈٹائی وغیرہ کا لفظ، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی مشاورت سے ہم اپنا بجٹ بنانے جا رہے ہیں. گفتگو کریں گے ہمارے بڑے سینئر سیزن سابق وزیر خانہ محترم ڈاکٹر پاشا سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ٹھیک ہے، جو کچھ سیاسی محاذ پر یا عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ون این ادر وے اس کا اثر ہماری پہلے ہی سے ہی تباہ شدہ گرتی ہوئی زوال پذیر معیشت پر پڑ رہا ہے. بجٹ کہتے ہیں جی بس 2 ہفتے میں آنے والا ہے. آئی ایم ایف کے وفد نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے.
اور وہ کھل کر باتیں جو کر رہے ہیں وہ مختلف ذرائع سے آ بھی رہی ہیں، اور یہ پہلی بار ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ہماری حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ IMF کی مشاورت، میں تو اس کو خیر لفظ ڈکٹیشن استعمال کروں گا، اس سے ہو رہی ہے۔ بعض محترم بڑے بڑے سینئر سیزن، کئی کتابوں کے مصنف، بڑا معتبر نام، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں معیشت پر، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور کوئی اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3 دہائی میں یہ 25واں پروگرام ہم نے لیا ہے ان سے۔ لیکن کیا اس سے پہلے اسی طریقے سے اوپنلی کھلا ڈلا یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اپنا بجٹ IMF کی مشاورت سے بنا رہے ہیں، IMF بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے یا جس کا ذکر کرتا ہے، اور خود ہماری حکومت کے اقتصادی منیجر بھی یہ کہتے ہوئے کوئی شرمندگی فیل نہیں کرتے کہ IMF والے آ کے ہمیں بتائیں گے کہ کس مد میں کتنا رکھو، ٹیکس کتنا ہوگا، بجلی، پانی، گیس؟ ڈاکٹر صاحب یہ دراصل ایک لحاظ سے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ 24واں پروگرام میں ہم جا رہے ہیں۔ پاکستان نے پچھلے تقریباً آپ دیکھیے کہ 1988 کے بعد تقریباً 35 سال میں 23 پروگرام کر چکا ہے۔ مگر میں ایک بات کہہ دوں کہ کبھی اس طرح سے اتنے واضح انداز میں یہ نہیں کہا جاتا تھا، نیگوسیشنز کے کمپلیٹ ہونے کے پہلے ہی، آغاز میں ہی انفیکٹ، کہ سخت سے سخت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے حالات واقعی حد سے زیادہ خراب ہیں، اور اس لیے سخت سے سخت اقدامات دینے پڑیں گے، پروگرام IMF کا ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اب اس سے مثلا یہ کہ میں محاورے کی زبان اچھا نہیں لگتا، آپ اتنے سینئر آدمی ہیں کہ مرے پہ 100 درے شت کہا جاتا ہے، یہی لفظ کہا جائے گا کہ کون سے ایسے اقدامات؟ آپ کا ڈالر جو ہے 278 پر رکا ہوا ہے، بڑا تیر مارا تو پیٹرول 276 یا 77 یا 78 کر دیا، پھر آپ نے یہ جو کتنے ہی دعوے کیے جائیں، روٹی وہی 20 روپے کی مل رہی ہے، چاول دیکھ لیں، اور جس شعبے میں چلے جائیں، بجلی میں تو کہہ رہے ہیں جی ہم 3 روپے اور بڑھائیں گے، گیس میں بھی بڑھائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہو، جبکہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 40% سے زیادہ تو غربت سے نیچے لوگ ہیں، اور جو ہماری باقی لوگ ہیں ان کی $1 سے کم تنخواہ، وہ بھی اتنے سے زیادہ تعداد موجود ہے۔ تو یہ جو سخت اقدامات اور کیا ہوں گے؟ آخر یہ 16.5 کروڑ جو 1% مراعات یافتہ طبقہ ہے، ان سے لینا پیسے، ان کے خلاف سخت اقدامات کریں نا ڈاکٹر صاحب۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو بے شمار آپ نے مراد کنسیشن، ریلیف، ریبیٹ، ایگزمپشن وغیرہ آپ نے ہمارے ملک کے جو اشرفیہ ہیں ان کو آپ نے بے شمار ایسے فوائدے پہنچائے ہیں پچھلے 77 سال، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو لینے کا پروسیس واضح طور پر شروع ہو جائے۔ میں نے بہت مرتبہ بہت سے ٹیلی ویژن پروگرام میں بہت سے اگزامپل پیش کیے ہیں کہ کس حد تک مراد دیے جاتے رہے ہیں، اور اس پر کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اب واقعی کچھ اقدامات ایسے لینا شروع کریں جس سے نظام میں ایک بیلنس پیدا ہو، اور جو ریونیوز ایکسٹرا ہم حاصل کرتے ہیں اشرفیہ سے، اس کا کچھ حصہ ہم اپنے غریب طبقے کو ریلیف کے طور پر پرووائڈ کرنا شروع کریں۔ یہ ہوگا مناسب جو ہمیں کرنا چاہیے اقدامات۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس سے پہلے بھی آپ نے تجویز کی ہے، ہو سکتا ہے وہ کنسیڈر بھی کرتے ہوں، لیکن حال ہی میں جب ہمارے یہاں IMF کا وفد یہاں موجود تھا اور وہ بھی ہمیں $5-6 بلین دینے کے لیے، اول تو کتنی ناک رگڑوا کر انہوں نے $1.2 بلین دیا،
ڈالر دیے. تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے جو ہمارے یہاں یہ خبر دبئی لیک ہوئی کہ پاکستان یعنی کہ اشرافیہ ان ممالک میں ہے جس کی دبئی میں دوسرے نمبر پہ جائیدادیں ہیں, 12.5 ارب ڈالر. اور پھر یہ سب لوگ بڑے ڈھٹائی سے ان کے ترجمان کہتے ہیں جناب وہ تو ڈکلیئر ہے, یہ خاندان بڑے بڑے کہتے ہیں بھائی ڈکلیئر ہے تو وہاں رکھ دیے گا, یہاں لے کے آؤ. اور یہ بھی ہمیں بتاؤ کہ منی ٹریل کی آئی کہاں سے, سب کو معلوم ہے کہاں سے آئی, کس طرح لے کے گئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے کہا نا کہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف سے کے سامنے 4-5 ارب 6 ڈالر کے لیے کشکول اور اپنے پیسے اربوں ڈالر کی جائیدادیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اس کا ذریعہ کیا رہا ہے, یہ پتہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس سے اشارے جو مل رہے ہیں وہ بہت ہی نامناسب ہیں پاکستان کے بارے میں. اب آپ سوچئے کہ پاکستان دبئی میں پراپرٹی انویسٹمنٹ میں نمبر 2 ملک ہے, حیرت انگیز بات ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک میں ڈالرز کی کمی, اس کے باوجود اس قدر 11-12 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جائے وہاں. اس پر تو تھرو انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا جو ایک طرح سے انٹرنیشنل امیج ہے وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے اس انفارمیشن کے بعد. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ اب جو میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی تقریباً جو اس وقت حکومت نے جو ملکی اور غیر ملکی جو قرضے لیے ہیں وہ تقریباً 87 بلین پر پہنچ جائیں گے. یعنی اس بوجھ تلے آپ ہمیں بجٹ دے رہے ہیں, یعنی ملکی قرضوں کا اور غیر ملکی قرضوں کا. تو یہ جو قرضوں سے آپ جب بوجھ بجٹ بنائیں گے تو وہ منتقل تو عوام کو ہی آپ کریں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بنیادی ضرورت جہاں فوراً پیسہ آتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر پیٹرول بڑھ جائے گا, بجلی بڑھنے کا پہلے ہی کہہ دیا ہے, گیس اول تو آ نہیں رہی اس میں بھی آپ نے اضافہ کر دیا. یعنی بنیادی سہولت ہے ایک عام آدمی کے لیے, روٹی جیسے ہے چیز ہے, باقی چیزوں میں بھی چلے جائیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہ تو تیار نہیں ہے کہ دبئی سے پیسہ لے کے آئیں. ان کے وہ لوگ کوئی کہتے ہیں کہ اب میں استعمال نہیں کرنا چاہتا پیٹ پھاڑ کے یا پتہ نہیں گریبان پکڑ کے, لیکن نہیں ہاؤ تو اس یہ بجٹ بنے گا کیسے جس پر پہلے ہی 87 ارب کا تقریباً 87,000 کا بوجھ ہے. دیکھیے آپ نے جس اشارہ دیا ہے بجلی اور گیس کے نرخوں میں تو اضافہ ہوتا ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو سنبھال نہیں پائے ہیں, بہت بری طرح سے ہم فیل ہوئے ہیں. لاسز کا پیمانہ بڑھتا گیا ہے اور اب تو جنریشن کم ہونے کی وجہ سے فکس کاسٹ پر یونٹ بھی بڑھ گیا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹیرف پر. ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے سوالات اس وقت بجٹ کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی جو خرچے ہیں ان کو کس حد تک کم کیا جائے گا. دیکھیے فیڈرل حکومت نے 18ویں ترمیم کے باوجود اپنا جو رول ہے اس کو بہت بری طرح سے پھیلایا ہوا تھا. اسے اب کرنا بے پناہ ضروری ہو چکا ہے. اس وقت اگر 40 ڈویژنز ہیں تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ فیڈرل لیول پر 18 یا 20 ڈویژن کی ضرورت ہے. بے شمار آٹونومس باڈیز, اٹیچ ڈپارٹمنٹ سووں سے ہیں, ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے. پھر آپ کے پینشنز کا جو بوجھ ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ سارے جو حکومتیں ہیں ہمارے 5-4 پروونسز, ایک فیڈرل, سول اور ملٹری سب ملا لیں تو یہ کوئی تقریباً 1600 ارب ہو جاتا ہے ایک سال میں. اور اس کی سورس آف انکم تو زیرو ہے اس لیے کہ نان کنٹریبیوٹری ہے. تو اس کا سارا بوجھ پڑتا ہے حکومتوں پر. اب نظام کو بہت ہی فنڈامنٹلی پینشنز کے نظام کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا, کنٹریبیوٹری وغیرہ, اور یہ انشور کرنا پڑے گا کہ جو بینیفٹس ہیں وہ ایک جنریشن
मुश्किल से 2 जनरेशन तक मिलें। तीसरा जो सबसे एक बड़ा ऑल्सो एक एरिया है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। अगर आप पावर सेक्टर को मिला लें तो तकरीबन 1500 से 1600 अरब का खर्चा सालाना बजट पे पड़ता है। उसको भी कोशिश करके कम करना है। प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, पीआईए की बात चल रही है, अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए इस वक्त न सिर्फ हमें रेवेन्यूज में इजाफा करना है अशरफिया को टैक्स करके, बल्कि जो बेशुमार अनजस्टिफाइड एक लिहाज से खर्चे किए गए हैं पिछले बहुत सालों से, अब वक्त आ गया है कि उनको भी वाज़ेह तौर पर कम करना है, ताकि बजट का खसारा नुमायां तौर पर कम हो और उससे अफरात ज़र में कमी आए और हमारे तिजारती खसारे पे भी असर डॉक्टर साहब लेकिन वो तो इसके लिए तैयार नहीं ना। अभी जब आपकी जो हुकूमत थी हमारी 18 माह की, जिसके वज़ीर ख़ारजा, अब तो हमारा यंग नहीं कहूँगा, बड़े सीनियर सीजनड रहनुमा हैं पीर पार्टी के, बिलावल साहब, उन्होंने तो खुद कहा था कि जो 17 वजारतें अगर हम ख़त्म कर दें तो 300 अरब रुपया उससे नेट बच सकता है। तो ये जो आप भी फिगर कह रहे थे कि पेंशन की मद में, और दिलचस्प बात यह है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी अपनी जो पेंशन है वो सिविलियन को मुंतकिल कर दी है, वो खुद नहीं दे रहे। गालिबन ये जो आप कह रहे हैं ये शायद इतनी ना भी हो, तो जब ये हम तो अभी आज वही सूरत हाल है। आपने दुरुस्त कहा, अगर चारों सूबों के और वफाक के वज़रा देखें, उनके मुशीर देखें, उनकी डिपार्टमेंट देखें, उनके डिवीज़न देखें, उनकी कमिश्नियाँ देखें, फिर लोकल बॉडीज़ देखें, तो वो तो इसीलिए तो बोझ है 87 बिलियन अरब का। डॉक्टर साहब, मुझे तो अच्छा कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा नहीं होता है तो बजट बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गैर ज़रूरी, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वाज़ेह तौर पर कोई इससे मुल्क में हालात जो हैं उनका हल नहीं निकल आएगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में मेरी गुजारिश ये है कि ये तकरीबन एक सबसे बुरा वक्त है माशी तौर पर, और उस पर कुछ सियासी पहलू भी आप आ रहे हैं जिसने और कॉम्प्लिकेशन पैदा करना शुरू किया है। हमें अब वाज़ेह तौर पर एक्शन लेना ज़रूरी है if we want to bring the country back, वरना खुदा न खास्ता हद से ज़्यादा हालात मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बहुत ख़राब हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जिस दरमंदी से और अपने की बुनियाद पर कह रहे थे कि हमें अब कदम उठाना पड़ेगा, मादी की पॉलिसियाँ नहीं चलेंगी, बस आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हमारी दुआ हो सकती है। बज़ाहिर तो हुक्मरानों के चाल चलन देख कर ऐसा नहीं लगता। अब यही देखिए कि कौन ऐसा है जो अपना मुल्क छोड़ता है। ठीक है, नौकरियों के लिए यकीनन लोगों को जाना चाहिए, सैर व तफरीह के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन ये जो खबर जो कुछ हुआ है किर्गिस्तान में, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे 10 से 15 हज़ार बच्चे मेडिकल कॉलेज के लिए किर्गिस्तान जा रहे हैं। और अगर इसको पूरे सेंट्रल एशिया में देखें, कहते हैं जी वहाँ बहुत आधी फ़ीसें हैं, असबाब जो भी हों, और फिर जो कुछ हुआ आपने देखा कि वहाँ क्या है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद मौलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जो मनाज़र हमने देखे पाकिस्तानी तलबा को जिस तरह किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में निशाना बनाया गया, उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जो वहशियाना सलूक हुआ, अब आप गौर करें कि जिनके बच्चे होंगे, बहन भाई होंगे, उनको इन वाक़यात सानियात को देख कर क्या होगा। कुछ दिन तो पता ही नहीं चला, हमारा सफारत खाना भी बेहिस रहा, हमारी हुकूमत भी। अब कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और कहते हैं जी बड़ा बज़ाहिर तो ये झगड़ा इजिप्शियन और लोकल के दरमियान था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि सैकड़ों की तादाद में तलबा हाथों में डंडे लेकर इन हॉस्टलों में गए,
ہماری بچیاں جن کی تعداد کوئی 10 سے 12,000 ہے وہ اس کے زد میں آئے. میرے ساتھ تو وہاں پر موجود انس اسلم ہیں جو 3 سال پہلے تعلیم کے لیے گئے تھے. جی انس, شکریہ آپ کا. انس, یہ پہلے مجھے بتائیں کہ اس پہ تو بہت گفتگو ہو چکی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا, آ بھی رہے ہیں, کچھ آنے میں رکاوٹیں ہیں, تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں طلباء کیوں آتے ہیں کرغزستان یا سینٹرل ایشیا کے مقابلے میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے؟ ورنہ میں ادھر سے جاؤں راستے میں ہر چوتھا میڈیکل کالج 2 میل پر پڑتا ہے پاکستان میں, کراچی میں. جی نہیں بالکل ایسی ہے. یہاں پہ 13 مئی کو ایجپشین اسٹوڈنٹس نے یہاں کے لوکلز کو کسی وجہ سے مارا تھا, تو اس کی ویڈیو 18 مئی کو لیک ہوئی ہے یہاں پہ. جیسے وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے تو یہاں کے لوکلز نے اوور آل فارنرز جتنا بھی یہاں پہ کرغزستان میں تھا کیپٹل بشکیک میں, دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے جس میں ہم اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے. لیکن اگر گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اوبویس سی بات ہے پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اچھا خاصا مہنگا ہے, ٹھیک ہے. اس کی نسبت یہاں پہ کرغزستان, قزاقستان کی جتنی بھی رشین اسٹیٹس ہیں یہاں پر جو MBBS ہے وہ تقریباً ہاف ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بچے پھر یہاں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فیس ذرا کم لگتی ہے اور خرچہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, تو اس لیے پھر بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے انس, اب ہوگا کیا؟ یعنی اس میں کچھ لوگ 2nd ایئر میں ہوں گے, 3rd ایئر میں ہوں گے, کچھ مجھے نہیں پتا کتنے فائنل میں ہوں گے. پھر آپ لوگوں نے فیسیں بھی دے دیے ہیں, اب سینکڑوں کی تعداد میں واپس تو آ رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ جو 10 سے 15,000 لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, کیا آپ سب کے سب اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ وہ ہر صورت میں واپس آنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ آنا کوئی آسان تو نہیں ہوگا. دیکھیں سر, میکسیمم بچے اس ٹائم پاکستان ہی آ رہے ہیں بیکاز یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ٹوٹلی جو یہ سیمیسٹر ہے ہمارا وہ آن لائن کر دیا ہے, اور اس کے بعد ایویکویشن کا سین سٹارٹ ہو گیا. پاکستان گورنمنٹ نے فلائٹس لائی ہیں, کچھ یہاں سے آلریڈی جاتی ہیں پیڈ فلائٹس, تو بچے تقریباً سارے ہی واپس جا رہے ہیں. یہاں پہ ایئرپورٹ کی اگر دیکھیں تو تقریباً اس ٹائم بھی 600-700 بچہ اس ٹائم اچھا یہ بتائیے, کیا یہ کہا تھا کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا حکومت لا رہی ہے, مفت لا رہی ہے, پھر کہا گیا کہ نہیں, یہاں جو طلباء پہنچے انہوں نے کہا جی ہم نے 90,000 95,000 کے ٹکٹ لیے, کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں 2 دن پہلے جو سب سے پہلے پرواز گئی تھی نا اس انسیڈنٹ کے بعد, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ ہم نے ارینج کی ہے, حالانکہ وہ انہوں نے نہیں ارینج کی تھی, وہ آلریڈی یہاں سے جا رہی تھی کرغزستان سے اور وہ بچوں نے پیڈ ٹکٹس ہی لی تھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن یہاں پہ فلائٹ سٹارٹ ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جن میں سے وہ فری ہیں وہ فلائٹس, لیکن ساتھ ساتھ پیڈ ٹکٹس بچے لے رہے ہیں. مطلب 2 طرح کی یہاں پہ فلائٹس جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان جنہوں نے ارینج کی ہے اس میں فری ٹکٹ بچوں کو مل رہا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس کو بچے کا فری ٹکٹ نہیں مل رہا تو وہ پھر دوسرا پیڈ ٹکٹ لے کے جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ سینیریو اس ٹائم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فری ٹکٹس بچوں کو دے رہے ہیں, لسٹ میں بچے کا نام پہلے ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی بچہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا لسٹ میں نام ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بچوں کو کافی یہاں پہ اس اچھا چیز ذرا میں مجھے ایک ذرا ایک آخر میں یہ بتائیے کہ چلیں کچھ نوجوانوں کی لڑائی تھی وہ ختم بھی ہو گئی, کیا اوور آل جو ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کے آنے سے جو مقامی آبادی ہے, اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے, وہ تعصب کا شکار ہے, اور اس حد تک کہ آپ مجھے پتہ چلا کہ 500 اور 700 بلکہ 1000 کے قریب لوگوں نے باقاعدہ جتھا بنا کر حملے کیے؟ نہیں, یہاں پہ جو فورنرز ہیں تقریباً یہاں پہ جو زیادہ تعداد ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہی ہے, اور اسٹوڈنٹس نے کبھی بھی کوئی ایسا یہاں پہ کوئی ایسا ہنگامہ نہیں کیا. مطلب پاکستانیوں کی اگر ہم بات کریں تو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ سارے لوگ رہتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس ٹائم سینیریو لوکلز کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ فورنر بہت زیادہ آ گیا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے. ایک بیچ میں ایک بات آ رہی ہے لیکن اس کی میں کنفرمیشن نہیں کر سکتا, یہ ہو سکتی ہے بات یہ بھی. تو اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ لڑائی کا بہانہ لے کے تو انہوں نے حملہ کر دیا فورنرز پہ, لیکن اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک ریزن ہو سکتی ہے اس چیز میں, لیکن ایسا یہاں پہ جو پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ رہتے ہیں, بڑے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہوا ہے لوکلز نے کیا, شکریہ انس آپ کو, اور پاکستانی کیا ہر جو یہاں تعلیم کے لیے آ رہا ہے میڈیکل کے لیے, اسے اللہ محفوظ رکھے, اور واپس آنا چاہے تو ساتھ خیریت سے کہ واپس آئے. لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک خبر اور بہت بڑا سوال ہے حکومت پاکستان اور وہ لوگ
جو ہمارے پنجاب اسمبلی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب میڈیکل کی تعلیم کے لیے ہم نے بڑے اچھے تعلیمی ادارے کھولے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر 10 سے 15 ہزار طلباء میڈیکل کی تعلیم کے لیے کرغستان صرف اور پھر پورے سینٹرل ایشیا میں غالباً 40-50 ہزار ہوں گے کیوں جا رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہی GTB سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔